نہ دل روتا نہ غم ہوتا، نہ ایسا کہیں ماتم ہوتا۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة، فقلت وعليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا، فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فأغطيني به، فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه، فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة يد رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ اللهم صل على محمد. فقال عليه السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك، فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة يد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فبنى الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد الله، السلام عليك يا من اختار الله، أنت أذن لي أن أكون معكما تحت الكساء. فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك، فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي ابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال عليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم
وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات لما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال أمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وعد الفرد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمس مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فقال علي تولى فضنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني من رسالة نجي ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله فضنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مجرے نے کہا بھول نہ جانا زینب فاتحہ بھائی کا پانی پہ دلانا رحم کھا کر کوئی بے رحم اگر پانی دے پہلے تم میری سکینہ کو پلانا زینب
رئیشیں نے کہا رن کو میں جا کہ نہ میدان سے پھر آؤں گا قید تم ہو کہ میری لاش پہ آنا زینب مجھ رئیشیں نے کہا گر سکینہ لب نیر گزر ہو جائے گر سکینہ کا لب نہر گزر ہو جائے لاش ابا سے دلاور کی چھپانا زینب مجھ رئیشیں نے کہا بھول نہ جانا زینب فاتحہ بھائی کا پانی پہ دلانا زینب گھر سے جانے لگے شبیر تو صغرا نے کہا مجھ کو بھی لے چلو بیمار تمہیں دے گی دعا ہو جانا خفارا ہمیں گر رو گی صغرا یعنی نیند کا باقی ہے جو سو کی صغرا بابا بابا ارے تنہائی سزا ہے مجھے ایسی نہ سزا دو میں نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو بابا 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 مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو میں نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو سب بیٹھے سواری میں پیدل ہی چلوں
تکلیف نہ دوں گی. ارے بابا بابا اماں سے میں ہرگز نہ کہوں گی کہ دوا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. پلکوں سے میں سایہ لی اصغر پہ کروں گی. اماں کی سواری سے بہت دور رہوں گی. بابا بابا ہاں کہ میری زیست کے کچھ روز بڑھا دو. میں پانی پلاؤں گی سواری کو تمہاری. بہلاؤں گی رستے میں اور سکینہ کو تمہاری. ارے بابا بابا جو کام کنیزوں کا ہے سب مجھ کو دکھا دو. میں یہ نہیں کہتی کہ ہماری میں بٹھا دو. بابا 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 مجھے فضا کی سواری میں بٹھا دو. گھر سے جب بہنے سفر سید عالم نکلے سر جھکائے ہوئے بادی گئے پورنم نکلے جوش فرزند کمر باندھ کے باہم نکلے رو کے فرمایا کہ اس شہر سے اب ہم نکلے رات سے گریائے زہرا کی صدا آتی ہے دیکھیں قسمت ہمیں کس دشت میں لے جاتی ہے رخ کیا شہ نے سوئے قبر شہنشاہ انا بہر تسلیم جھکے متصلے باب سلام اذن بڑھ کر جو گئے قبر کے نزدیک امام عرض کی آیا ہے آجا قریب رخصت کو غلام یہ مکان ہم سے اب شاہ زمن چھوٹا ہے آج حضرت کے نواسے سے وطن چھوٹا ہے چین سے سب ہے گھروں میں
میں مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بین، ننھے بچوں کو بھلا لے کے کدھر جائے حسین، شہر میں چین نہ جنگل میں اما ملتی ہے، دیکھیے قبر مسافر کو کہاں ملتی ہے، اب میرے سر کے لیے تیز ہوئے ہیں خنجر، اہل کی شر پہ کمر باندھے ہیں باخیر و بشر، آپ نے دی تھی سی روز کی اماں کو خبر، والدہ روتی تھی 2 روز تلک پیٹ کے سر، اس نوازے کو مگر بھولنا جانا حضرت، ذبح کے وقت مدد کرنے کو آنا حضرت، یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور، یوں ہی لی قبر کے تھرائی ذریعے انور، آئی تربت سے یہ آواز حبیب داور، تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پسر، کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو، ہائے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو۔ حضرات مومنین، ماہ محرم کی دوسری تاریخ ہے، مولا حسین کا قافلہ کربلا معلیٰ آ پہنچا، اسی سلسلے کا یہ مرثیہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اے مومنو حسین سے مقتل قریب ہے، آخر ہے عمر منزل اول قریب ہے، شہر مدینہ دور ہے، جنگل قریب ہے، زہرا کا چاند چھپتا ہے، بادل قریب ہے، لینے کے واسطے ملکول موت آتے ہیں، مقتل کو اپنے پاؤں سے، مقتل کو اپنے پاؤں سے شبیر جاتے ہیں، القیں سا صبح منزل آخر آیا ہوئی، لیکن یہ صبح سبتے نبی کو کہاں ہوئی، جس جا سواری رکنے کا آگے رواں ہوئی، حیراں سپاہ قصرو کونو مکاں ہوئی،
6 گھوڑے بدلے دوشے نبی کے سوار نے، لیکن قدم بڑھایا نا، لیکن قدم بڑھایا نا ایک راہوار نے۔ جنبش جو مرکبوں میں نہ پائی حسین نے، ایک پشت خاک جھک کے اٹھائی حسین نے، خود سونگھی اور بہن کو سنگھائی حسین نے۔ ہمشیر کی سنیے دہائی حسین نے، ہائے ہائے یہ خاک پھینکو میری جان جاتی ہے، بھیا تمہارے خون کی، بھیا تمہارے خون کی بو اس سے آتی ہے۔ عباس کو پکاریے نہ آگے علم بڑھاؤ، منزل یہی ہے چھاونی پردیسیوں کی چھاؤ، ہم شکل مصطفیٰ کو ندا دی بڑھے نہ جاؤ، بیٹا قناتیں گھیرو سراچے یہیں لگاؤ، غرے کو تو ہوا ہے ہمارا سفر تمام، 10ویں کو ہوگا فاطمہ، 10ویں کو ہوگا فاطمہ، زہرا کا گھر تمام، القصہ خیمے ہو گئے استادہ جا بجا، اور خیموں میں اترنے لگے آل مصطفیٰ، دیوڑی سے برکو جاؤ زینب نہیں ملا، خود اہتمام کرنے لگے شاہ کربلا، روکی قنات اکبرو قاسم نے آن کر، عباس گرد پھرنے، عباس گرد پھرنے لگے نیزے کو تان کر، مسند پیا بٹھا کے بہن کو شہ ہدا، کرسی بچھا کے بیٹھے قریب حرم سرا، تھے دست بستہ گرد جوانان باوفا، لے لے کے نظریں آئے زمیندار کربلا، استادہ فطر خلق سے شبیر ہو گئے، نظروں پہ ہاتھ رکھے، نظروں پہ ہاتھ رکھے بغل گیر ہو گئے، بٹھایا پہلوؤں میں انہیں یہ کہ بیان، اے کر بلائیوں میں تمہارا ہوں مہمان، ظالم مجھے ستاتے ہیں جاتا ہوں میں جہاں، بیچو جو یہ زمیں تو چند دن رہوں یہاں، رہنے سے میرے سب یہاں آرام پائیں گے، خاک
شفا تمہاری، خاک شفا تمہاری، زمین کو بنائیں گے دینار دے کے 60,000 ان سے یہ کہا بخشی تمہیں زمین، بے میں نے کر دیا شبیر کے معاملے پا سب نے رو دیا، لکھنے لگے قبالہ زمیندار کربلا، غل پڑ گیا حسین وطن کو نہ جائیں گے، لو مولائی زمین، لو مولائی زمین، یہیں بستی بسائیں گے، مرقوم ہو رہا تھا قبالہ کے ناگہاں، خیمے سے ایک زنے عربیہ ہوئی آیا، سر تا قدم نقاب سے سارا بدن نے پر اس پہ یہ حیا کے لرزتے تھے استقام، بےتاب ہو کے الفت اکبر میں آئی ہے، راوی نے لکھا ہے یہ، راوی نے یہ لکھا ہے یہ زہرا کی جائی ہے، لے کر بلائے بھائی کے کچھ کان میں کہا، اور جلد یوں پھری کے نہ سایہ نظر پڑا، کرسی سے یا تڑپ کے گرے شاہ کربلا، عباس نے اٹھا کے کہا ہائے کیا ہوا، مولا بتا قسم تجھے شیر بطول کی، کیا کہہ گئی نواسی، کیا کہہ گئی نواسی جناب رسول کی، بولے آہ مجھ سے یہ زینب کا تھا کلام، بھیا قبالے میں میرے اکبر کا ہوئے نام، یعنی کہ اس کے ملک میں ہووے زمین تمام، عباس جاؤ کہہ دو کہ مجبور ہے امام، 18 سال کے یہ زمانے میں جائیں گے، ایک قبر کی جگہ لی، ایک قبر کی جگہ لی، اکبر بھی پائیں گے، عباس آئے قیم میں کہنے کو یہ پیام، زینب نے دیکھتے ہی انہیں یہ کیا کلام، کیوں بھائی میری بات پا راضی ہوئے امام، لکھا گیا قبالے میں اکبر کا میرے نام، دولہا بناؤں گی میں دلہن بیاہ لاؤں گی، اکبر کے نام کی یہاں، اکبر کے نام کی یہاں بستی بساؤں گی، اب وقت ہے دعا کا کہ
ہے شدت بکا آمین کہیں دبیر محبان مجتبی یا رب ہے جیت شیعہ سلطان لافتہ مقصد برائے سب کے ماں بانی عزا یا رب نہ کوئی غم ہو سوائے غم حسین ان دوستوں کے ہاتھوں ان دوستوں کے ہاتھوں اور ماتم حسین الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا اللهم صل على محمد وعجل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى سائر أعدائهم أجمعين يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقول الحق بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صلوات محترم مومن کرام 1442 ہجری کا ماہ محرم جس کی آج 2 تاریخ ہے اور اس وقت پوری دنیا ایک مشکلات سے جوجھ رہی ہے. اس مشکلات کے عالم میں عزاداری جیسے ہونا چاہیے ویسے نہیں ہو پا رہی ہے. لیکن اگر عزاداری کا مقصد پورا ہو جائے تو پھر ہماری کامیابی ہے. ٹھیک ہے کہ اس طریقے سے ہم محرم نہیں منا سک رہے ہیں، لیکن اگر پیغام، اگر مقصد حسین ہماری قوم کے جوان تک پہنچ جائے تو اللہ کا مقصد پورا ہو جائے گا. عزیزان محترم، ہم نے جس آیت کی تلاوت کیا ہے، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں رسول دے اسے لے لو اور جس بات سے روکے اس سے رک جاؤ. یعنی ایک ایسی آیت ہے کہ اس میں پوری زندگی سمٹی ہوئی ہے کہ جو
کچھ تمہیں رسول دے لیتے جاؤ، اور جس بات سے روکے رک جاؤ۔ اگر ہم نے اس آیت کو سمجھ لیا اور اپنی زندگی میں اس کو اتار لیا تو یقیناً ہم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور اس دور میں، جس دور میں ممبر بھی اب محفوظ نہیں رہا، اس لیے کہ ممبر کے اوپر اب ہر طرح کا انسان، چاہے وہ ممبر کے لائق ہو یا نہ ہو، آ رہا ہے۔ آج جو قوم میں انتشار ہے، اضطراب ہے، بے چینی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ قوم کو ممبر سے کبھی صحیح راستہ ملتا ہے اور کبھی ایسی بات مل جاتی ہے قوم پریشان کرتی ہے۔ مثلا کبھی مرجعیت کے خلاف ممبر سے میسج پہنچتا ہے کہ مرجعیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم اس مختصر سے وقت میں چند باتیں اپنی قوم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور وہ اس طریقے سے کہ وہ ممبر محفوظ نہیں، حالانکہ جو شرائط محراب کے ہیں وہی شرائط ممبر کے ہیں، یعنی جس کو محراب میں آنے کا حق ہوتا ہے وہی اسی کو ممبر پہ آنے کا حق ہوتا ہے۔ اور محراب میں کس کو آنے کا حق ہے وہ آپ توضیح مسائل میں مراجعہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ یہی وجہ ہے کہ خطبہ جمعہ میں، نماز جمعہ میں جو خطیب ہوتا ہے وہی امام ہوتا ہے۔ ایسا نہیں خطبہ کوئی دے اور امامت کوئی کرے، نہیں، شرط میں جو خطیب ہے وہی امام، یعنی اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو محراب کا تقدس ہے وہی ممبر کا تقدس ہے، جو ممبر کا تقدس ہے وہی محراب کا تقدس ہے۔ مگر بہرحال حالات کے ساتھ اب ممبر وہ نہیں رہا، میسج کبھی غلط پہنچ جاتا ہے، تو ہم اپنے نوجوانوں کو، اپنے قوم کے بہترین نوجوانوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ یہ آیت جس کی ہم نے تلاوت کی ہے، جو اللہ تمہیں، جو اللہ کا رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس بات سے روکے رک جاؤ۔ تو آپ ممبر کے اوپر چاہے جو بھی ذاکر ہو، جو بھی خطیب ہو، جو بھی عالم دین ہو، آپ سنیں سب کی، بس یہ توجہ رہے کہ جو ممبر پر بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیں وہی دے رہا ہے جو رسول نے دیا ہے، ہمیں اسی بات سے روک رہا ہے جس سے رسول روکا ہے، تو ٹھیک ہے قبول کر لے۔ لیکن اگر آپ کو پتا چلے کہ وہ چیز دے رہا ہے جو رسول نے نہیں دیا، یا اس بات سے روک رہا ہے جس سے رسول نہیں روکا، تو ہوشیار ہو جائے۔ اس آیت کو اپنے ذہن و دل میں بیٹھا لیں کہ جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اسے رک جاؤ۔ عزیزان محترم، ہمیں رسول نے کیا کیا دیا؟ آپ بچپنے پڑھتے ہیں دین کی دو قسمیں، اصول دین، فروع دین۔ کس نے دیا؟ سب تو رسول نے دیا نا، اصول دین بھی رسول نے دیا، فروع دین رسول نے دیا۔ تو جس رسول نے اصول دین دیا اسی رسول نے فروع دین دیا۔ اب یہیں پر کبھی کبھی لوگ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، چونکہ ممبر سے غلط میسج پہنچ جاتا ہے۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ عزاداری افضل ہے یا نماز، کبھی کہا جاتا ہے نماز افضل ہے عزاداری سے، وغیرہ وغیرہ اختلافات۔ کچھ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ جو رسول نے دیا وہ لے لینا ہے۔ عزیزان محترم، عزاداری بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، چونکہ نماز بھی رسول نے دیا، عزاداری کا حکم بھی رسول نے دیا۔ اہل بیت اور نماز، جب نماز کہا جاتا ہے مطلب ہی پورا فروع دین، کیونکہ نماز اول ہے اس لیے آپ کو نماز کی مثال دی جاتی ہے، اور اس پہ حدیث بھی ہے کہ اگر نماز قبول تو سارے اعمال قبول، نماز تو سارے اعمال، لہذا یہ مثال دی جاتی ہے کہ نماز۔ عزیزان محترم، اہل بیت بھی محترم چونکہ رسول نے دیا، نماز بھی محترم ہے چونکہ رسول نے دیا، اس میں کوئی ٹکراؤ ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ اس کم وقت میں
تھوڑی سی بات کو ہمیں عرض کرنا ہے کہ ہمارا نوجوان، ہماری قوم کا نوجوان بس اس آیت کو ذہن میں رکھے کہ جو رسول نے دیا وہ قبول ہے. تو اب ایک ہے نماز، ایک ہے اہل بیت یعنی علی. اب آپ غور کریں، نماز کہاں دیا؟ مدینے میں دیا. علی کہاں دیا؟ غدیر میں دیا. حالانکہ رسول نے پہلے ہی علی دیا تھا، بعد میں تبلیغ شروع کیا. دعوت الشیرہ دلیل ہے، لیکن ہمیں ظاہری طور پر کہ مدینے میں نماز دیا، غدیر میں علی دیا. جس نے نماز دیا اسی نے علی دیا. بھائی رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. توجہ کیجیے گا، مدینے میں نماز دیا کیسے دیا؟ بھائی ممبر سے نماز بیان کیا اور پھر پڑھ کے دکھایا کہ ایسے پڑھی جائے. غدیر میں علی دیا کیسے دیا؟ زبان سے اعلان کیا، ہاتھ اٹھایا کیسے؟ تلوار پر محمد بہت انتشار قوم میں، بہت استقرار ہے. لیکن ہم نے عرض کیا کہ اگر اس بات کو ہم اپنے مدنظر رکھیں گے کہ جو رسول نے دیا اسے لیں گے، جس کو روکا رکیں گے، بس ختم بات. رسول نے نماز بھی دیا، رسول نے علی بھی دیا. کہاں دیا؟ غدیر میں دیا. تو کیا کہا؟ رسول نے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا. کیا کیا؟ علی دیا کا مولا ہے. اور توجہ کیجیے گا، غدیر میں رسول نے ہمیں مولا دیا، مدینے میں نماز دیا. تو اب بالکل واضح ہو گئی بات کہ جو مولائی ہوگا وہی نمازی ہوگا، جو نمازی ہوگا وہی مولائی ہوگا. یہ تو دان کہہ سکتے ہیں. اب کیا ہے؟ آپ کہیں مولائی ہے، کیا دلیل؟ میں نمازی ہوں. آپ نماز کیوں پڑھتے؟ تو یہ مولائی ہوں. سلمان ایسے ہی لوگوں کے لیے کہ جو رسول سے لیتے ہیں اور کسی سے نہیں، جس سے رسول روکتا ہے اس سے رک جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ نے مسلمان و مومن کہا ہے. مسلمان اور مومن ایسے لوگوں کو اللہ نے کہا ہے. اور ان کی تعریف سورہ مجادلہ کی آخری آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ کا رب وہ لوگ کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو رسول پر ایمان رکھتے ہیں، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یا جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعریف کر رہا ہے. کیسے لوگ کسی طریقے سے بھی، کسی حال میں بھی دشمنان خدا اور دشمنان رسول سے میل ملاپ نہیں کرتے. اور یہاں تک اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، چاہے کہ وہ ان کے باپ ہوں، چاہے وہ ان کے بیٹے ہوں، چاہے وہ ان کے بھائی ہوں، چاہے وہ خاندان دونوں ہوں. یعنی جو مومن ہوتا ہے، جو مسلمان ہوتا ہے، واقعی مسلمان، واقعی مومن، اس کی بات اللہ بیان کر رہا ہے، اس کی صفات بیان کر رہا ہے. وہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو دین کی راہ میں کوئی روک نہیں سکتا. ان کے دین کی راہ میں اگر باپ آ جائے، باپ چھوڑ دیں گے، دین نہیں چھوڑیں گے. ان کی دین کی راہ میں اگر بیٹا آ جائے، بیٹا چھوڑ دیں گے، دین نہیں چھوڑتے. ان کے دین کی راہ میں ان کا بھائی آ جائے، بھائی چھوڑ دیں گے، دین نہیں چھوڑتے. ان کے دین کی راہ میں خاندان آ جائے، خاندان چھوڑ دیں گے، دین نہیں چھوڑتے. اللہ محمد دیکھیں جا تو دیکھیں اللہ کیسے تعریف کر رہا ہے ان لوگوں کی جو واقعی مومن ہیں، جو واقعی مسلمان ہیں. ان کی صفت بیان کرا پروردگار کہ وہ ڈرتے کسی سے نہیں، وہ ڈرتے کسی سے نہیں ہے. چاہے باپ ہو، چاہے بیٹا ہو، چاہے بچہ، خاندان ہو، بس وہ دین پہ اٹل رہتے ہیں. اور جو دین پہ اٹل رہتے ہیں ان کے لیے اللہ مزہ کر رہا ہے. ایسے لوگ بھی جنت میں رہیں گے، ایسے لوگ ہی
جنت کی نعمتیں استعمال کریں گے. اور پھر اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, یہی وہ لوگ ہیں جن سے اللہ بھی راضی ہے اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی رہتے ہیں. اور یہ کہنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اولئک حزب اللہ, یہی وہ گروہ ہے جسے حزب اللہ کہا جاتا ہے, گروہ خدا ہے یہ, جو دین کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں. ان کی نظر میں فقط دین ہوتا ہے, فقط رسول ہوتا ہے, فقط خدا ہوتا ہے. وہ کسی کی نہیں مانتے, بس خدا کی مانتے, رسول کی مانتے ہیں. اللہ نے کہا اولئک حزب اللہ, وہ گروہ اللہ کا حزب ہے. اور پھر اللہ کہہ رہے اللہ, اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ, ان حزب اللہ هم المفلحون, بے شک جو اللہ کا گروہ ہوگا وہی کامیاب ہوگا. توجہ, تو اب حزب اللہ زبان سے دعویٰ کرنے کا نہیں ہوگا. حزب اللہ جو واقعی ہوگا پھر وہ عملی میدان میں ایسا اترا ہوگا کہ اسے کوئی روک نہیں سکتا, دین پہ چلنے میں اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو ایسا گروہ جو حزب اللہ ہوگا اس کا مزاج کیسا ہوگا سن لیا آپ نے. اب آپ سنیں امام محمد باقر اسلام فرماتے ہیں اللہ مومن کو تین باتیں عطا کرتا ہے, تین باتیں عطا کرتا ہے. کیا؟ نمبر 1 دنیا میں عزت دینی, آخرت میں نجات فلاح. توجہ فرمائیں, دنیا میں عزت دین, دنیا میں مومن عزت دار ہوتا ہے, آخرت میں مومن کو نجات ملے گی. اور تیسری بات توجہ فرمائیں, اور جو مومن ہوتا ہے, جو مسلمان ہوتا ہے, جو واقعی مومن ہوتا ہے, جو واقعی حزب اللہ ہوتا ہے, اس کو فرماتے ہیں اللہ تمام جہانوں کے سینوں میں اس کی ہیبت ڈال دیتا ہے. اور کون؟ جو مومن ہوتا ہے, جو واقعی مسلمان ہوتا ہے, جو حزب اللہ ہوتا ہے, امام فرماتے اس کی ہیبت تمام جہانوں کے سینوں میں ہوتی ہے. آج دیکھیں لبنان میں حزب اللہ, ایران میں حزب اللہ, پوری دنیا کے سینے میں ہیبت ہے. مٹھی میں حزب اللہ, چھوٹا سا ملک ایران, بڑے بڑے ڈرے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مومن اس کی حزب اللہ ہے. سلمان پڑھے محمد مومن کی نگاہ میں, مسلمان واقعی کی نگاہ میں بس رسول کی رضا ہوتی, رسول کی پسند ہوتی ہے کہ رسول راضی ہے, اور اس کے نزدیک ایک ہی بات ہوتی ہے. چنانچہ ہمارا نبی مدینے میں اصحاب کے ساتھ گزر رہا ہے. تو جو فرمائے آخری بات پر, ٹائم ختم ہو رہا ہے, لیکن میسج پہنچ جائے تو ہمارے ازاری کامیاب. مقصد حسین پہنچ جائے ہماری قوم کے نوجوان تک, بس کامیاب. رسول گزر رہے ہیں اپنے اصحاب کے ساتھ, ایک مقام پہ پہنچے, دیکھا بہت عمدہ محل بن رہا ہے, بہت عمدہ گھر بن رہا ہے. رسول ٹھہرے اپنے اصحاب کے ساتھ, کہا یہ مکان کس کا بن رہا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول یہ فلاں انصاری کا بن رہا ہے. رسول نے کچھ کہا نہیں, فقط چہرے پر آثار رضا نہیں آئے. یعنی رسول خوشحال نہیں ہوئے, کچھ منع نہیں کیا, کچھ روکے نہیں, فقط اظہار ناپسندیدگی کیا اور رسول گزر گئے. جیسے ہی رسول وہاں سے گزرے, کچھ دیر گزری, وہ گھر کا مالک آ گیا. لوگوں نے بتایا کہ ابھی رسول آئے تھے اور آپ کے گھر کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے, منع بھی نہیں کیا, خوش نہیں ہوئے. تاریخ بتاتی ہے اس انصاری میں کدال اٹھائی اور پورا گھر گرا کر دیا, پورا گھر گرا ڈالا.
یا 4 دن کے بعد پھر رسول ادھر سے گزرے اور دیکھا کہ پورا مکان گرا ہوا. پوچھا کیا ہوا؟ یہ تو مکان بن رہا تھا, کیا ہو گیا؟ بہت توجہ میرے نوجوان دوستوں, اگر یہ بات ہم تک پہنچ گئی تو بس ہمیں کامیابی مل گئی. ہماری نوجوان, ہماری قوم کا نوجوان اگر اس بات کو سمجھ لے گا تو ہمارے معاشرے کی برائیاں آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گی. ساری برائیاں جو معاشرے میں, اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دین کو سمجھا نہیں. اب ٹائم نہیں ہے, بات ہی روک رہا ہوں کہ رسول نے کہا کیا ہوا؟ بلایا اس کے مالک کو, بلایا انصاری. جب وہ آیا رسول نے کہا کیوں بلا دیا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ, جب میں پلٹ کے آیا مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ تشریف لائے تھے, مگر آپ نے خوشی کا اظہار نہیں کیا, بس میں نے خود سے اپنے گھر گرا دیا. اس لیے اس میں میرا رسول خوش نہ ہو, جس میں اللہ کے رسول خوش نہ ہو, مجھے وہ کام نہیں کرنا ہے. یہ واقعہ ہے مگر میسج ہے. میرے نوجوان دوستوں, میرے عزیزوں, یہ میسج ہے کہ اس انصاری نے پورا مکان صرف اس لیے گرا دیا کہ اللہ کا رسول خوش نہیں ہے, اس کو پسند نہیں آیا. اب ہمیں آپ کو سب کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو پیدائش سے لے کے موت تک, ذاتی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک, ہمیں اس بات کو اپنے نگاہوں میں رکھنا چاہیے کہ رسول کی پسند ہے یا نہیں. شادی ہو, ولیمہ ہو, عقیقہ, جو بھی پروگرام ہوتے, ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رسول کی پسند ہے یا نہیں ہے. خدا قسم اگر رسول کی پسند خیال رکھ لیں گے ہم اور آپ, تو ہماری قوم میں, ہماری ملت میں, ہمارے معاشرے میں جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں وہ اپنے آپ ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ ہم اور آپ صرف اس بات کو مطلب رکھیں, جیسے وہ انصاری نے کہا کہ میں نے پورا گھر اس لیے گرا دیا کہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں. تو عزیزان محترم, پیدائش سے لے کے موت تک ہمیں ہر لمحہ اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں, جو بات ہم کرنے جا رہے ہیں, جو ہم عمل کرنے جا رہے ہیں, اس پہ اللہ کا رسول راضی ہے یا نہیں ہے. اگر ہم نے اس بات کو اپنے نگاہوں میں رکھ لیا تو بس ہم پکے حسین ہیں, ہم پکے مولا ہیں. اس لیے حسین کی رضا رسول کی رضا ہے, رسول کی رضا خدا کی رضا ہے. محرم کی 2 تاریخ ہے 2020 اور 1442 ہجری. ایسا محرم آیا ہے کہ آج پوری دنیا پریشان ہے. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار کی وبا محمد والے صدقے میں دور ہو جائے. لیکن بہرحال ایسے وقت پہ ہم لوگ ہیں کہ ہمیں قانون کا لحاظ بھی رکھنا ہے, جو گورنمنٹ نے گائیڈ لائن دیا اس پہ چلنا بھی ہے اور ادا بھی کرنا ہے. عزیزان محترم, آج 2 محرم ہے. حسین 60 ہجری 28 رجب کو مدینہ نکلے اور مکے پہنچے. مکہ پہنچنے کے بعد 4 مہینہ قیام کیا اور اس کے بعد پھر وہاں سے جب نکلے تو 2 محرم کو والد کربلا ہو گئی, عزاداران مظلوم کربلا. آج 2 محرم کو حسین جب والد کربلا ہوئے تو تاریخ بتا رہی ہے کہ حسین کا گھوڑا رک گیا. حسین نے سوال کیا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے. کیوں سوال کیا؟ اس لیے کہ حسین جی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کربلا میں اتفاق سے نہیں آ گئے, بلکہ ہم جانتے ہیں, ہم کو معلوم ہے یہاں کیا ہونا ہے, ہمیں خبر دی جا چکی ہے, ہمارے نانا سب بتا دیا ہے, وعدہ طفلی ادا کرنا ہے, دین اسلام کو بچانا ہے. دین اسلام مٹ رہا تھا, ختم ہو رہا تھا. حسین اٹھے, کربلا پہنچے, پوچھا کیا نام ہے اس جگہ کا؟ کسی نے کہا اس جگہ کو قادریہ کہتے ہیں. اور کیا نام ہے اس کا؟
کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کہا اور کیا نام ہے؟ کسی نے کہا شد فرات کہتے ہیں، کہا اور کیا نام ہے؟ لکھا ہوا ہے کہ کسی نے کہا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں بس یہی کربلا ہے، یہیں پر ہمارے خیمے لگائے جائیں، عباس یہیں پر خیمے لگائے جائیں، بس اربا میں چند فکر آپ خدمت میں۔ حسین کی عزاداری ہر معصوم نے کی۔ ہمارے 8ویں امام کے بارے میں ملتا ہے اتنی زور سے گریا کرتے تھے کہ لوگوں کو معلوم چل جاتا کہ محرم کا چاند نمودار ہو۔ ہمارے 8ویں امام رو کے فرماتے میں نے جد کو حیوانوں کی طرف دفاع کیا گیا۔ کسی نے کہا مولا مطلب کیا ہوا؟ امام فرماتے جب حیوان ذبح ہوتا ہے تو لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتا نہیں، لوگ گزر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھ نہیں رہا۔ جزاکم اللہ۔ ایک دوسری روایت نے ایک ایرانی ذاکر سے سنی، اس نے کہا کہ امام نے فرمایا میرے جد کو کبش کی طرح مارا گیا، بھیڑ کی طرح۔ فرمایا مطلب کیا ہوا؟ کہ عرب کا دستور یہ تھا کہ لوگ بھیڑ پالتے تھے اور جب وہ سال بھر کا ہو جائے تو 7-8 عرب اسے بیچ میں رکھتے تھے اور وہ کھیل کھیلتے تھے، کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا، کوئی ڈنڈے مارتا تھا۔ ہمارا آدمی امام کہتا تو وہ جب کو کام کی طرح مارا گیا، چاروں طرف سے کھیل لیا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا۔ جزاکم اللہ خیر۔ بسر بابے تک 2 محمد کو حسین نے کربلا پہنچ کر سب سے پہلے زمین خریدی، بنی اسد کو بلایا اور زمین خرید لیا۔ زمین خریدنے کے بعد بنی اسد کو وصیتیں کی، اے بنی اسد کے لوگوں یہاں پر ہم شہید کیے جائیں گے، ہماری لاشوں کو تم آگے دفنا دینا اور تمہیں زمین واپس کر رہے ہیں 3 شرطوں کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے اس سے کھیتی نہ کرنا، دوسری شرط یہ ہے کہ جب کوئی میرا زائر آئے تو اسے ہماری قبر نشان بتا دینا، اور تیسری بات یہ کہ تم اسے 3 دن مہمان رکھنا۔ ہاں بابا بس جب بنی اسد جانے لگے تو جان زہرا نے بلند آواز کہا اے بنی اسد کے لوگوں ذرا اپنی عورت کو بھیج دینا۔ جب بنی اسد کی عورتیں آئی حسین کھڑے ہوئے کہے بنی اسد کی عورت کو میں زہرا کا بیٹا ہوں، میں زینب کلثوم کا بھائی ہوں، اے بنی اسد کی عورت کو اگر تمہارے قلب یقینیوں خواب سے نہ آئے تو ہمارے شہید ہونے کے بعد تم پانی بھرنے کے بہانے زیادہ اور ہماری لاشوں پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا، اور جب عورتیں جائے لگی تو پھر جان زہرا کھڑا ہوا آواز ہے بنی اسد کی عورت کو ذرا اپنے بچوں کو بھیج دینا۔ جب بنی اسد کے بچے آئے حسین کھڑے ہوئے اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے ماں باپ یزیدیوں کے خوف سے نہ آئے، اے بچوں تم کھیلتے ہوئے آنا، ہماری لاشوں پر ایک ایک مٹھی خاک ڈال دینا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ آباد کریں گے ہم، آباد کریں گے ہم، ہے اب کرب بلانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں، دے ہم کو دعا نانا۔ تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں، تیرا دین ہے مشکل میں کیسے رہوں گھر میں،
تفلی میں کوئی وعدہ، تفلی میں کوئی وعدہ تھا تجھ سے کیا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، روضے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، روضے پہ تیرے آ کے ہم شمع جلاتے تھے، اب کون مجاور ہے، اب کون مجاور ہے صغرا کے سوا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے، اس طرح پرندے بھی مسکن سے نہیں جاتے، غربت میں مجھے جیسے، غربت میں مجھے جیسے اب جانا پڑا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے، بچے ہیں بہت چھوٹے گرمی کا زمانہ ہے، پہنچائے گا منزل پر، پہنچائے گا منزل پر اب ہم کو خدا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، اماں کی لحد چھوٹی روضہ بھی تیرا چھوٹا، اماں کی لحد چھوٹی روضہ بھی تیرا چھوٹا، اس وقت کلیجے پر، اس وقت کلیجے پر خنجر سا چلا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، زینب تیرے روضے پر بے پردہ نہیں آئی، زینب تیرے روضے پر بے پردہ نہیں آئی، اب دیکھے گی سب دنیا، اب دیکھے گی سب دنیا سر اس کا کھلا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، میرے ساتھ میں جاتی ہے معصوم سکینہ بھی، پردیس میں ہوئے گی، پردیس میں ہوئے گی اس پر بھی جفا نانا، تیرے شہر سے جاتے ہیں دے ہم کو دعا نانا، تیرے شہر سے
کو دعا نانا. ریحان لرزتا تھا مرقد بھی پیمبر کا. ریحان لرزتا تھا مرکز بھی پیمبر کا. شبیر جو کہتے تھے شبیر جو کہتے تھے میں مرنے چلا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں. دے ہم کو دعا نانا تیرے شہر سے جاتے ہیں. دے ہم کو دعا نانا. متوجہ زیارت. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک وعلی جدک وابیک. السلام علیک وعلی امک واخیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولاي یا غریب الغرباء. السلام علیک یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیک یا اسیر الاعداء. السلام علیک یا شمس الشموس انیس النفوس غریبا شہیدا مدفونا بعرض توس. السلام علیک یا مغیث الشیۃ والضباب فی یوم الجزاء. السلام علیک یا سلطان العرب والعجام. السلام علیک یا ابا الحسن علی ابن موسى الرضا روحی وجسمی لک الفداء یا مولا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان. السلام علیک یا شریک القرآن. السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیک یا امام الانس والجان. السلام علیک یا امام زماننا هذا. عجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک وشیعتک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد.